بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. دوستو، ساتھیوں، بچوں، قرآن مجید کا پڑھنا، پڑھانا، اس کی تعلیم حاصل کرنا، اسے حفظ کرنا، اس کی تعلیم کو عام انسانوں تک پہنچانا، اس پر عمل کرنا دنیا میں سب سے زیادہ عزت، افتخار اور آخرت میں نجات کا ذریعہ۔ لیکن ایک بات ہم کو یاد رکھنی چاہیے کہ جو لوگ عالم ہوتے ہیں، اہل علم ہوتے ہیں، ان کے دل میں اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف، اللہ کے لیے عنابت، تقوی، انسانوں کے تئیں جھکاؤ، فروتنی، خاکساری، بندگان خدا سے مل جل کر کے رہنے کا جذبہ دوسروں سے زیادہ ہوتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، آپ نے فرمایا کونوا ربانیین علماء فقہاء، خدا پرست بنو، علم والے بنو، بردباری، تحمل اور کشادہ ظرفی پیدا کرو، اور دین میں گہرا سمجھ پیدا کرنے والے بنو۔ یہ مطلوب ہے۔ جو لوگ قرآن کریم یاد کرتے ہیں، ان کا حافظہ، ان کی ذہانت، ان کی صلاحیت اور دوسرے طلباء کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے، اور تجربہ یہ بتاتا ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں اگر ان کو آگے بڑھنے کا موقع مل جائے تو دوسروں سے زیادہ امتیاز، لیاقت اور اعلیٰ درجے کی قابلیت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ قابل مبارکباد ہیں ہمارے وہ عزیز طالب علم جنہوں نے قرآن پاک مکمل کیا اور جن کی تقریب میں ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں، ان کو مبارکباد دینے کے لیے، ان کو دعائیں دینے کے لیے۔ اور قابل مبارکباد ہیں وہ اساتذہ جنہوں نے قرآن کریم کو حفظ کرانے میں ہمارے اس عظیم طالب علم کی مدد کی۔ یہ سب ہماری دعاؤں کے مستحق۔ ہم کو یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن مجید کا علم سب سے افضل علم ہے، اور قرآن مجید کے علم میں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بھی شامل ہے۔ ہم قرآن کو نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ حدیث نبوی کو بھی سمجھنے کی صلاحیت پیدا نہ کریں۔ قرآن اور حدیث دونوں وحی الہی کا حصہ ہیں، وحی القرآن اور وحی الحدیث۔ فرق اتنا ہے کہ قرآن مجید ہر آدمی پڑھتا پڑھاتا ہے، اور حدیث تک رسائی ہر آدمی کی نہیں ہو پاتی، ورنہ دونوں اسلام کے بنیادی ماخذ۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے، یا قرآن کی تشریح اگر حدیث سے ہوتی ہے تو ٹھیک ہے، حدیث اور قرآن میں اگر کوئی تناقض ہے، کوئی تصادم ہے، تو ہم قرآن کو اختیار کریں گے، حدیث کو نہیں۔ یہ گمراہی ہے۔ قرآن اور حدیث میں اگر وہ نص اپنی جگہ پر صحیح ہے اور محدثین نے معیار کے مطابق اس کو صحیح حدیث قرار دیا ہے، تو دونوں میں کسی قسم کا کوئی ٹکراؤ، کوئی تعارض نہیں ہو سکتا۔ تعارض ہوتا ہے ہمارے اپنے فہم میں، ہماری اپنی تعبیر اور تشریح میں۔ ہم نے جو قرآن کا مطلب سمجھا ہے، حدیث کا مطلب سمجھا ہے، اس پر نظر ثانی کریں۔
جب دونوں کا ماخذ اللہ رب العزت ہے، دونوں وہی ہیں، تو دونوں میں کوئی ٹکراؤ کی صورت ممکن نہیں۔ ہم نے کیا قرآن سے سمجھا ہے، ہم نے کیا حدیث سے سمجھا ہے، اس پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں اور اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ آپ آگے چل کر کے ملت کے مستقبل کا چمکتا ہوا ستارہ بنیں، آپ کی زندگی اس دنیا میں بھی روشن ہو اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت آپ کو نجات سے ہمکنار کرے۔ اگر آپ قرآن مجید کا علم حاصل کر رہے ہیں تو اسے دہراتے رہیے، پڑھتے رہیے، سمجھنے کی کوشش کیجیے اور عمل کرنے کی جد و جہد کیجیے۔ یہی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، مجھے ایک دوسرے پروگرام میں جانا ہے، اس لیے بس مختصر یہ چند کلمات کے ساتھ میں اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت مجھے بھی قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دیں، اور ہم سب کا مستقبل اسی قرآن مجید سے وابستہ ہے۔ ہم اپنے مستقبل کو قرآن مجید کے ساتھ وابستہ کریں اور اللہ کی تعریف اور اس کی نصرت پر پورا بھروسہ رکھیں۔ شکریہ آپ سب کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔